وہ گئے نا ہجرت حبشہ، تو وہاں پر اس حبشہ کے بادشاہ نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور میرے نبی کے بارے میں پوچھا، باقی لوگوں کو پیچھے رکھا، ابو سفیان کو آگے رکھا۔ بڑا کٹر قسم کا دشمن ہے اس وقت ابو سفیان۔ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کے اخلاق کیسے ہیں؟ یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا پچھلے مجھے کہیں گے چپ کر چوڑیا، تو میں تو کبھی نہ کہتا، لیکن میرے منہ سے اس وقت سچ مجھے نکالنا پڑا۔ ابو سفیان نے کہا پورے مکے میں محمد جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اور یہ بتا کہ محمد کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ کہا پورے مکے میں اس سے زیادہ عالی نسب کوئی نہیں ہے۔ کہا بات کیسی کرتا ہے؟ کہا پوری زندگی کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں گیا۔ اور یہ کون ہے جو دشمن سے میرے نبی کی تعریف کروا رہا ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ اور پھر ایک کمال کی بات آپ کو سناؤں، علامہ ابو نعیم نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل نبی کا سب سے بڑا دشمن، آپس میں انہوں نے کیا مشورہ، میٹنگ کی، کہنے لگے یار ادھر ہم محمد کے مخالف بھی ہیں، ایک گل غور نال سنیو، ادھر ہم محمد کے مخالف بھی ہیں، لیکن وہ جب بھی محفل میں آتے ہیں ہم ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نے کہا یار بات تو یہی ہے، جب ان کے مخالف ہیں تو پھر اس کے آگے کھڑے کیوں ہوں؟ یہ توجہ ہے نا سارے نے؟ اور جب ہم مخالف ہیں تو پھر اس کے آگے کھڑے کیوں، ادب کیوں کریں؟ کہا چل سردار آج ہو گیا ہمارا آپس میں ایکا، نہ تو کھڑے ہونا نہ ہم کھڑے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ متانت و وقار سے آئے ہے چلتے ہوئے جب آئے، اور یاد رکھو جب میرا نبی قدم اٹھاتا یوں لگتا تھا پوری کائنات اٹھ گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ جب چلتے تو یوں لگتا پوری کائنات نبی کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ جیسے ہی دربار میں آئے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ سارے کو لو پہلے اچھا بولو، ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے جب سردار کھڑا ہو جائے تو پیچھے چیلے چمچے وہ کہاں رہتے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا دو چار باتیں کر کے محفل سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا ہے، پھر یہ کھڑا کیوں ہوا ہے تو؟ کہنے لگا میری بات تو سنو، احتجاج بات میں کرنا، میں تو پکا ہو کے بیٹھا تھا، پتہ نہیں میری پیٹھ میں لات کس نے ماری ہے، میں تو درد سے دل ملا کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میرے نبی نے سنا فرمایا جبریل پچھو لت ماری، بے غیرتا رب دا یار آئے تو مکو بن کے بیٹھا ہے، کھڑا ہو جا۔ اب ذرا ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لو، ایک گل میں بچوں ذرا دس ہی جاواں نا، یہ پتہ لگ گیا یہ ابو جہل دی کمپنی دا پرانا طریقہ ہے کہ نبی اگے اٹھن نہیں دینا، تو دوڑے والی کمپنی بیٹھی ہے نا، تو سے میں شعر و شاعری شروع کریں تو سمجھ جائے گی۔ اور ابو جہل آپس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں اٹھیں گے، تو اب کوئی پیر آتا ہے، ولی آتا ہے، استاد آتا ہے، مرشد آتا ہے، سید آتا ہے، سنی ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے ہم پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہم سے سوال پوچھتا ہے یہ تم کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ابو بکر کی جماعت میں سے ہیں، ابو جہل کی جماعت
سے نہیں ہے. ہم کس کی جماعت میں سے بولو؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر کی جماعت میں سے ہیں, ابو بکر کی جماعت میں سے ہیں, ابو جہل کی جماعت سے. ادھر سے پتا چلا ابو بکر کی جو جماعت ہے, ذرا دلیل بھی تو سن لو نا. شاید کوئی کہے کہ مولوی صاحب نے ویسے ہی فتویٰ ٹھوک دیا. میں ویسے فتویٰ نہیں لگاتا. سن ذرا سرکار کے غلاموں کا انداز. حضرت سیدنا زید آئے. کون؟ تو میرے نبی نے سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا لسیدکم, اور تہاڈا سردار آئے اٹھ کے آگے کھڑے ہو. تمہارا سردار آیا کیا ہو کرو. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ سرکار جب بھی حضرت فاطمہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ ام الحسنین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرا وداتم من رسول اللہ, نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ جب میرے مصطفیٰ سیدہ زہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے تو سیدہ زہرا ادب میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. کیا کرتی؟ اوچا بولو. کھڑی ہو جایا کرتی تھی. چونکہ ہم صحابہ کی جماعت کے لوگ ہیں نا. کس کی جماعت میں سے؟ اس لیے ہم بھی بزرگوں کے آگے اونچا بولو. تو دشمن کہتے وہ ایک دن ایک پیو آیا نا تو اسی طرح میں کہ تیرا پیو آئے کچھ ادب کر, انسانیت کر, شرم کر, حیا کر. وہ نالک بولیا کہ ہوئے تے تانا جی. مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہمیں بے ادبی نہیں سکھاتا, دین ہمیں اوچا بول. اصل میں کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ ابا کے آگے کھڑے ہو جائیں. توجہ ہے. میں کہ مولوی صاحب جی اگر تسی حدیث پڑھو نا تو تانوں صرف بین کھلون دا نہیں, تانوں ابے دی قبر نو چومن دا بھی حکم مل جاوے. اچھا کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا ہے. عبدالحی لکھنوی کے باپ نے لکھی ہے. نور الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا عرض کرنے لگا یا نبی اللہ کہ میں نے ایک قسم کھائی ہے کہ اگر میں جنت کی حوروں, جنت کی چوکٹ کو بوسہ نہ دوں اور حوروں کی پیشانی پہ چما نہ دوں, بوسہ نہ دوں, جنت کی چوکٹ اور حوروں کی پیشانی پہ میں بوسہ نہ دوں تو میری بیوی مجھ پہ حرام. حضور میں جوش میں گل تے کر بیٹھا سرکار, ہون بڑا مسئلہ ہے. نہ حوراں تھاون جنہاں نوں میں چما تے نہ جنت نظر آوے جتھے میں. میرے سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کر, ماں تیری ہے نا, ماں کے پیروں پہ بوسہ دے, باپ کے ماتھے پہ بوسہ دے. اور سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اگر تو نے ماں کے قدم چومے تو نے جنت کی چوکٹ کو چوم لیا, اور اگر تو نے اپنے باپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو نے جنت کی حور کی پیشانی کو چوم. توجہ ہے. سرکار میرے تے ماں پیو کوئی نہیں. اے کشمیر والو جملہ ذہن میں رکھنا, یا نبی اللہ میرے والدین اگر فوت ہو گئے ہو پھر میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بس تو ایسا کر, ماں کی قبر پہ بھی چلا جا, باپ کی قبر پہ بھی جا, ماں کی قبر کے پاؤں کی جانب جا کر اس کی قبر کو بوسہ دے دے.
ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف کو بوسہ دے اور ابے کی قبر کے سرانے کی طرف جا کے بوسہ دے. تیری قسم پوری کاز کی یا نبی اللہ جے اب میں ابھی دی قبر دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے تے پھر سرکار نے فرمایا پھر دو لکیریں کھینچ, ایک کو ماں کی قبر تصور کر, دوسری کو باپ کی قبر تصور کر. جس کو ماں کی قبر تصور کیا اس کے پاؤں کی طرف چوم لے, جس کو باپ کی قبر تصور کیا اس کے سرانے کی طرف چوم لے. تیری قسم پوری ہو گئی تو میں سوال کرتا ہوں او بے ادب ٹولا, اور تو کھڑے ہونے سے روک رہا ہے, اور میرا نبی تو قدم چومنے کا حکم دے رہا. اچھا بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بھائی میں بات کیا کر رہا تھا جہاں سے میں نے یہاں ادھر میں آیا؟ بولیے. ہاں ابو جہل کو لگی نا کک, کھڑا ہو گیا تو لتاں کھان تو پہلے ہی بندہ کھڑا ہو جاوے نا. جی اتنے نہ لگیاں اتنے تے آئے ہائے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ,